لاہور میں عمران خان پر نوید حملہ نوید کے مبینہ حملے کی وکیل کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے۔ یہ کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں، یہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں۔ یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں۔ یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا، ان کا اپنا پلانٹر تھا، تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ اب دوسری بات، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا۔ آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے، آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی، ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی 2 نمبری کرنے کے۔ تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر 2 نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر، پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں، وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں، وہ لگی نہیں ہے، وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے، وہ کوئی نشان نہیں ہے۔ تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں۔ ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں، 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں۔ یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں۔ یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے۔ ایک اہم بات، معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی، تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور بات، جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی، اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا، لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہے وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں۔ جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی
FIR دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی FIR جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی؟ بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہے یہ بیچنا ہے, اس کو رہا کیا جائے, لیکن دیکھیں دوسری طرف اس کا جو کنفیشن ہے اس کو آپ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح عدالت میں فائٹ کریں؟ سر کوئی عدالت یا PTI جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی, وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں PTI کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے, ہم ان کے ساتھ ہیں PTI والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے, آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے, آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں, اور جب آپ فرانزک رپورٹ نے PTI کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے, وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا, دوسرا شوٹر موجود تھا, اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا, آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکے, فرار اختیار کر سکیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائل ہوا ہے جس سے موضوع جہاں بات ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ PTI کے جو لوگ ہیں, فوج نے بھی کہا ہے, فوجی میں نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ JIT پہ رپورٹ بھی ہو گئی ہے, جمع ہو جائے گی عدالت میں. شیخ صاحب PTI والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, PTI والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے, وہ اسلحہ جب آپ نے فرانزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی PTI عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے, جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ JIT جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے, ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. JIT نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ JIT نے وہاں سے CCTV فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں, وہ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ JIT اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی, یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ JIT کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے, وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے, چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. یہ بتائیے گا, آپ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ نہیں لگی اور اس میں یہ ماسٹر ہے بڑے. جب شوکت خانہ میں عمران خان کو لایا گیا تھا تو جناح ہاسپٹل کی جو میڈیکل لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور اس نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا, اور تبھی انکشاف ہوا تھا کہ دونوں ٹاپوں پر شکلوں کے ذرات اور آٹھ کے قریب تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناح ہاسپٹل کی جو ٹیم تھی جو سرکاری طور پر بنی تھی اور کوئی MLC ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس چلتا ہے, تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناح ہاسپٹل میں بنائی گئی جو ٹیم تھی وہ بالکل بوگس ہے, بالکل بے بنیاد ہے, بالکل جعلی ہے؟ جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے, تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں, اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر؟ اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں, کوئی گولیاں لگی ہیں, تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا, تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں, ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آنکھوں کے کام کرنے والے ہیں, وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر PTI ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے, کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے, اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں.
یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس، یہ استغاثہ دائر کر دیں، چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں، شہادت لے کے آئے، ایویڈنس لے کے آئے، سزا کروا لیں۔ داؤد صاحب کنٹینر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی وہاں نقصان نہیں ہوا، میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی تھی اس پہ ایک بلٹ کا سراغ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو، اس کے زخم ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں نے گزارش کی، میں کریکٹ کر دیتا ہوں، میں غلط بول گیا ہوں، ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں، وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا، ساری دنیا جانتی ہے، ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے۔ سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں، وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے اس کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور انہوں نے عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ ہے کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دی۔ ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ اعترافی بیان ہے، اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا، وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا، اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے، آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیا۔ ایک سیکنڈ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جے ڈی پہ تحفظ کا اظہار کیا ہے کہ جے کی میرٹ پہ تفتیش نہیں کر رہے، پھر آپ جے ڈی کی تبدیلی چاہتے ہیں ایل پی یا باقی میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اسے اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے۔ آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے کسی وقوعے کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے اس جے آئی ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے اور جو بیانات پولیس آفیسر نے پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہوں، اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے نہ اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے، عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مجھے کہیں، میں ان کی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ آپ کے حوالے سے سوال ہے، چونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھڈورا پیٹ دیتے ہیں جی آپ کے حوالے سے، آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں، آپ ایک متنازع چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں اس کا حصہ رہے، اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی، آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا، پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کے ساتھ ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں، یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں، اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں، اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کا ہوا ہے۔ میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں، پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے، خود پکڑا جاتا ہے، تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں، جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا، اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں
جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے, وہ اس قتل میں ملوث ہے, اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا نا. اپنے آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتا چلا ہے, تو بتائیں اس کو گرفتار کر کے, بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتا چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن, اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے متعلقہ ڈی پی او جو ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کیے. وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے. وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو, لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی. تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے, ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں, وہ جتنا مرضی یہ پیٹ رہے ہیں. ایک سیکنڈ عدنان بھائی, ایک سیکنڈ. آپ نے سر یہ بات بار بار کی یہ پلانٹڈ ہے, یہ ڈرامہ ہے, تو کیا آپ کے موکل یہ کہہ رہے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ وہ پلانٹڈ تھے, وہاں پہ وہ ڈرامے کا حصہ تھے اس کے؟ تو دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے سوال کا جواب دیتے ہو تو آپ نے کہا کہ وہ سارا مذہبی جنوبیت کی طرف لے جاتا ہے, تو کیا آپ کے موکل نے بھی پکڑے جانے کے بعد یہ اس طرف لے گیا یہ مذہبی حوالے سے کیا؟ میرا موکل جب پکڑا گیا ہے, اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے, ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں, تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے, اگر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے, ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. حملہ ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ملوث ہیں, رانا ثناء اللہ اور ایجنسی اور آئی ایس آئی جو ملوث ہیں. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس تمام واقعے کے ویلن کون ہے اور ہیرو کون ہے؟ اس پورے واقعے کا بینیفیشری کون ہے, سوال یہ پوچھا جانا چاہیے. اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے. پورا پاکستان جانتا ہے, پورے میڈیا نے اس بات کو کور کیا کہ ان کا لانگ مارچ فلاپ ہو گیا تھا, بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے, تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا, اور یہ اس لیے انہوں نے اپنا حملہ کروایا. اور تب سے لے کے 3 نومبر سے لے کے آج کے دن تک یہ بڑے بہترین طریقے سے وہ جعلی زخم لے آتے ہیں عمران خان کے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے لگ پڑتے ہیں. تھینک یو سر.